اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا، ایپیسوڈ نمبر 33۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہے جناب 29 اگست 2021، سنڈے کا دن، اور امید کرتا ہوں آپ نے بہت پروڈکٹیو دن گزارا ہوگا اور اپنی اچھائی کے کاموں کو کنٹینیو رکھا ہوا ہوگا۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے دوست، ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، تو شو۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو ہم آج بات کرنا چاہیں گے، بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے آج کا پروگرام، آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی متعلق ہم نے ایک ایپیسوڈ پہلے، یعنی اس پچھلی ایپیسوڈ سے پہلے جو ایپیسوڈ کی تھی ہم نے، اس کے اوپر ہم نے بہت جسے کہنا چاہیے کہ ڈیٹیل میں بات کی تھی، اور آج اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جس کے اوپر سلمان بھائی کا بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے افغانستان کے معاملات تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، وہاں پر پیس پروسیس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پیس پروسیس کے اندر کچھ فورسز ایسی ہیں جو کہ ان تمام تر پیس پروسیس کو، ان کوششوں کو، امن کی کوششوں کو اور خواہش کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ پیس نہ ہو سکے، اور ظاہر ہے افغانستان کے اندر ڈسٹربنس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس سے ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ پورے معاملات، پیس پروسیس اور جو پاور ٹرانزیشن ہے، اس حوالے سے وہ کون سی فورسز ہیں، آج میں سلمان بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ سلمان بھائی آخر ماجرا ہے کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے بہت آسانی سے، بہت زیادہ اچھا ٹرانزیشن جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، بہت سافٹ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر تو معاملات چینج ہوتے ہوئے ہمیں دکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی جی احمد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پیس پروسیس اچھا خاصا چل رہا تھا اپنے ٹریک پہ، اور اس کے بعد اچانک سے کیا ہو گیا کہ اسی ہفتے کابل ایئرپورٹ پہ ایک حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فوٹیجز آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جیسے پتہ لگتا ہے کہ جو ایک تنظیم ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے، اب تو یہ زندگی کی چھپی بات نہیں ہے کیونکہ عراق اور سیریا کا معاملات ہو چکے ہیں، کہ جو تنظیم انہوں نے بنائی تھی بھائی باقاعدہ آئیسس کے نام سے، جس کو داعش بھی کہتے ہیں عربک میں، اور انہوں نے جو اپنا ٹائٹل یوز کیا ہے وہ آئیسس کے یوز کیا ہے، وہ آگے جا کے ہم بتاتے ہیں آپ کو آئیسس کے کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی فوراً سے، اور وہاں پہ کیوس ہوا، اور یہ لوگوں کو، ویورز کو بتانا ضروری ہے بہت کہ ابھی تک جو ہے امریکن جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کی جو سیکورٹی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو اگر وہ یہ اندر بلاسٹ ہوا ہے، سوسائڈل آیا ہے، کیسے آیا ہے، تو یہ پھر کویشچن مارک ہے امریکنس پہ، نہ کہ طالبان پہ، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایزیوم نہیں کی اس کی جو ہے وہ سیکیورٹی۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مین اسٹریم میڈیا میں تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ طالبان کی کوتاہی ہوئی ہے۔ دیکھیں طالبان پہ بھی جو ہے وہ ذمہ داری تو آتی ہے اس لحاظ سے، کیونکہ اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ملبہ اور بلیم جو ہے وہ طالبان کی سیکیورٹی پہ بھی ڈالے، لیکن حقیقت یہ گراؤنڈز پہ کہ ابھی تک جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ امریکن سیکیورٹی میں ہے۔ اس کے بعد جو بائیڈن صاحب آتے ہیں اور وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں اسٹک ٹو دا پلان ہوں جو کہ ٹرمپ نے کیا تھا۔ ہاں ڈیڈ لائن آگے بڑھ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے کہ ہم اسٹک رہیں گے اس پلان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایویکویٹ کریں گے، کال کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ کل آتے ہیں، اور کل آ کے وہ کہتے ہیں کہ 24 سے 36 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس میں کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اور آج ایز وی اسپیک چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کے پاس ایک ریزیڈینشیل ایریا میں راکٹوں سے جو ہے نا وہ حملہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایک ڈرون اسٹرائک ہوئی ہے۔ کر رہے تھے کابل ایئرپورٹ کی طرف آ کر ہم نے ان کو دیا ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ اس میں بچے بھی جو ہے
کہاں بھاگ گئے ہیں تو یہ جو سچویشن ہے ورسن چلی جا رہی ہے. دیکھیں 7-8 مہینے سے ہم اس بات پر جو ہے وہ تبصرہ کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ, اور ہم نے یہ بات کہی ہے. اگر آپ جائیں چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اتنا معاملہ اتنا گرم تھا بھی نہیں. اور نارمل سی بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی ٹرمپ نے کہا تھا, الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے بائیڈن کے, انہوں نے کہا تھا کہ میں ودرا کر لوں گا, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جو ہے وہ پرامس اپنا پورا کریں گی اور یہ آرام سے یہ ٹرانزیشن پاور ٹرانزیشن ہو جائے گی. لیکن یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی, اگر آپ چاہیں تو آپ پروگرام جا کے نکال سکتے ہیں پیچھے سے کلپس. ہم نے کہا تھا کہ بائیڈن کے آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ودرا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ تو اس بات میں بڑا کمیٹڈ تھا, لیکن بائیڈن جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ بائیڈن پہ, اگر آپ دیکھیں کابل ایئرپورٹ حملے کے بعد تو پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ بمبارڈ ہوا تھا اس بات سے کہ بھائی دوبارہ سے آپ ٹروپس بھیج دیں وہاں پہ, اور دوبارہ سے آپ جو ہے واپس جائیں اور دوبارہ سے ایک سرچ شروع کریں, اور جو ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک بات سمجھ لیں, کیونکہ آج ہم نے ٹائٹل بھی یہ رکھا ہے کہ کچھ ایول فورسز ہیں جو کہ پورے پروسیس کو سیبوٹیج کرنا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, خراب کرنا چاہ رہی ہیں, اور جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن چاہ رہی ہیں مزید. سب سے بڑا تو آپ کو اگر آپ دیکھیں کسی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بینیفیشریز کون ہیں, ان پہ شک کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اس پورے واقعے کی بینیفیشری دیکھیں, جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, اس میں آپ دیکھیں بینیفیشری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی جس نے ذمہ داری سب سے پہلے تو قبول کر لی آئیسس. اچھا, یہ پچھلے کئی پروگراموں میں کئی مہینوں سے تواتر ہم بولتے آ رہے تھے کہ بلیک واٹر ٹائپ اور آئیسس کو باقاعدہ امریکہ یہاں پہ لا کے پال رہا ہے, اور 20 سے 25 ہزار کی فورسز ہیں. اور ہمارے ویورز کو کوئی حیرت نہیں ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں کتنے دنوں سے یہ ایویکویشن کا پروگرام چل رہا ہے. اگر صرف ایمبیسی کے ممبرز ہوتے اور یو ایس جو ٹروپس تھے وہ تو آلریڈی نکل چکے تھے, چند سینکڑوں کی تعداد میں بس وہ رہ گئے تھے جو ایمبیسی والے رہ گئے تھے, باقی ٹروپس تو نکل گئے تھے. وہ تو کتنے اتنے لوگ تھے جو ابھی تک نہیں نکل پا رہے ہیں. ابھی یہ تعداد بتا رہے ہیں کہ 100,000 تک امریکن سویلین ہے. 100,000 تک امریکن سویلین ابھی تک یہاں پہ کیا کر رہے تھے, جبکہ آلریڈی وڈرال تو ہو رہا تھا کب سے. اور جب یہ بگرام, آپ کو پتہ ہی ہے, جب یہ بگرام بند کر کے گئے ہیں راتوں رات, تو میجر پورشن اور میجر چنک تو نکل چکا تھا امریکن مرینز کا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں آپ سوچئے, انہوں نے جو پروگرام بنایا تھا, پروگرام یہ بنایا تھا, اور ایک پتہ ہے ایک یہ پروگرام بناتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ اپنا پروگرام بناتا ہے, وہ پلان بناتا ہے, اور پلان تو اسی کا چلے گا. پھر انہوں نے یہ تھا پروگرام بنایا تھا, ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی جلدی جو ہے کابل فال ہو جائے گا. کابل ان کی ایکسپیکٹیشن سے پہلے فال ہو گیا, پہلی بات. اور طالبان نے کوئی وائلنس, کچھ بھی نہیں ہوا, امن سے سب کچھ لے لیا. جی, اور انہوں نے اسٹریٹجی ایسی اپنائی کہ ایک ایک شہر کرتے 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 کابل کے قریب آئے, اور آخر میں کابل کے بھی گیٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نیگوسیشن کی. غنی صاحب چلے گئے تاجکستان, اور آج کل وہ دبئی میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ایسے کیسے رہ گئے, اور ایک پنچیر ویلی کا رہ گیا معاملہ, وہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے بھی سرنڈر ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اب نہیں لڑ سکتے. حالانکہ پوری کوشش ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے, ویسٹرن میڈیا کی طرف سے, کہ ان کو جو ہے وہ تھپکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ جا کے لڑو. لیکن بات یہ ہے کہ جو پنچیر ویلی میں بھی جو ہمارے افغان بھائی ہیں جو ابھی ٹریک سے ہٹے ہوئے, ان کو بھی ہمارا یہ پیغام ہے اگر وہ سن رہے ہیں کہ جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنی فورسز, خود فٹ سولجرز کبھی بھی جو ہے وہ افغانستان میں لے کے نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو وہ تھپکی ضرور دے رہے ہیں کہ آپ لڑیں اور مر جائیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ افغان طالبان جو فورن آکوپیشن فورسز تھے ان سے لڑ رہے تھے, تو اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ جسٹ جہاد کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور جب آپ ان کے خلاف لڑیں گے تو آپ سوچ لیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, ہسٹری کے کس طرف کھڑے ہوں گے. تو یہ بات آپ کو بھی سوچ لینی چاہیے کہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں اور کیا پرپز ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ والی بات ہے. اب اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئیسس, جو آئیسس کے اپنے آپ کو بول رہی ہے, کے کا مطلب جو انہوں نے لگایا وہ لگایا ہے آئیسس خراسان. اب یہ ورڈ جو ہے وہ اگر آپ چلے جائیں, ہماری رمضان جو ٹرانسمیشن کی تھی بہت تفصیل خراسان کا بتایا تھا کہ آپ کو خراسان گیا ہے, خراسان کیا ہے, یہاں سے جمع ہوں گے لوگ اور یہاں سے جائیں گے. دیکھیں ہسٹری اسی طریقے سے انفورڈ, یہ اسی آئی تھنک ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے سلمان بھائی سے, اور وہ بات کر رہے تھے ہسٹری کے حوالے سے, اور
رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے جو ہے وہ 4 اس اسلامک ایسکٹالوجی کے حوالے سے جو پروگرام کیے تھے وہ اسی طرف ہی ریفر کر رہے تھے. تو ان دا مین ٹائم جتنی دیر میں ہمارے پاس ان سے رابطہ ان کا بحال ہوتا ہے تو ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم ایپیسوڈ 33 دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آج اس پورے جو پروسیس ہے افغانستان میں، پیس پروسیس کے معاملات جو چل رہے ہیں، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں. تو اسی حوالے سے سلمان بھائی بتا رہے ہیں تو ہمارا ان سے رابطہ واپس بحال ہوا ہے. ہم دوبارہ سے ان کو کوشش کرتے ہیں اپنی اس بزم میں شریک کر سکیں. جی سلمان بھائی. جی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہسٹری ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ یہ ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے یہ علاقہ خراساں کا کبھی بھی اسٹیبلائز ہو، ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، ہم بار بار وہ شعر دہرا چکے ہیں، فارسی میں عمدہ شعر ہے کہ افغانستان کے بارے میں وہ کہا تھا کہ یہ قلب ہے آسیہ کا، آسیہ مطلب ایشیا کا، یہ قلب ہے. اور فساد او فساد آسا، یعنی اس میں اگر فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے پڑھیں گے اور یہ آج کل کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی بہت آسانی سے. آپ کو کوئی اس میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا اٹینشن پے کریں اس کی طرف، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو آئسس کے پہلا بینیفیشری ہے، اور آئسس کے ہم نے خراساں سے تھوڑا سا آپ کو بتایا اور آگے جا کے ابھی حدیث بھی کوٹ کرنے لگے. تو آئسس کے نے فوراً ذمہ داری قبول کر لی کارگو ایئرپورٹ کی. ٹھیک ہے جی، یہ اب وہ لوگ ہیں جو امریکہ نے، جن کو لا کے امریکہ نے، سی آئی اے نے، موساد نے اور این ڈی ایس اور را نے جو بندے ٹرین کیے تھے ان کیس، جن کو ان کو جو ہے وہ سول وار میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرنا تھا، اس کے لیے تیار کیا گیا تھا ان کو. اور وہی ان کو کام کرنا تھا جو انہوں نے عراق اور سیریا میں کیا تھا. لیکن ہم نے بار بار یہ بات اس پروگرام کے توسط سے کہی ہے اپنے ویورز کو بھی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ نہ سیریا ہے نہ عراق ہے. اور اب آپ کو یہ بات ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں کہ ہم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ نہ سیریا ہے نہ عراق ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ٹیریٹری ہے. اور جب ہم خراساں کی بات کریں تو ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. تو پہلا جو بینیفیشری ہے وہ تو آئیسس ہے، جس کو سی آئی اے، موساد، این ڈی ایس اور را نے کریٹ کیا تھا پورا پیس پروسیس سیبوٹیج کرنے کے لیے. دوسرا جو اس کا بینیفیشری ہے وہ انڈیا ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ امریکہ اور نیٹو فورسز کے شیڈو میں بیٹھ کے پراکسیز تیار کر رہا تھا اور پاکستان میں وہ بھیجتا تھا انسرجنٹ. ٹی ٹی پی آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کا. بی ایل اے کو سپورٹ کرتے تھے وہ بیٹھ کے، بلوچ لبریشن آرمی کو. اور یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب تو یہ سب سامنے آ چکا ہے انٹرنیشنلی طور پر بھی ثبوتوں کے ساتھ. تیسرا اس کا جو بینیفیشری ہے وہ ایک سارٹ آف ادارہ ہے، اس کو آپ کو بات سمجھنی پڑے گی، اور اس کا ذکر بھی ہم نے بار بار کیا ہے، اور وہ ہے امریکہ میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. دیکھیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو آپ سمجھنا پڑے گا. جب تک جنگ نہیں ہوتی کہیں کانفلکٹ، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی کوئی ریونیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹس پالنے ہوتے ہیں تاکہ ان کا اسلحہ بکے. تو اگر افغانستان میں امن ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہاں سے جو ہے وہ گزارا کرتا. اور اس میں بڑے بڑے آپ ان کے جو امریکہ میں جو سینٹ میں، کانگریس میں اور حکومت میں اور اپوزیشن میں بہت ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں ان کے دوستی یاریاں ہیں، ان کو فنڈ کرتے ہیں وہ الیکشن میں. تو یہ سب ایک کلوژن ہے جو کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اچھا، اور چوتھا جو ہے وہ ہے آپ کے پرائیویٹ کانٹریکٹر جیسے بلیک واٹر ٹائپ، ٹھیک ہے نا. تو ان کا تو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے. اگر ان کا یہ اسائنمنٹ ختم ہو گیا افغانستان والا تو آپ بتائیں نا، تو ان کی تو ایک جاب ہی ختم ہو گئی، ان کا ایک پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک پروجیکٹ لیتے ہیں اور وہ پروجیکٹ آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ چلتا رہے اور کنٹینیوس ایک ریونیو اسٹریم یہاں سے آتی رہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلیک واٹر ٹائپ کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ جنگ جو ہے وہ پرپیچل ہو جائے، مطلب کبھی نہ ختم ہونے والی، نیور اینڈنگ ہو جائے، تاکہ ان کا تو پیسہ بنتا رہے. تو یہ 4 بینیفیشریز ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور ان کا یہ مفاد اس میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، جبکہ امریکن لوگوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اور جو ٹرمپ نے کیا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا بہت ہو گیا، 20 سال ہو گیا، ہمیں وڈرا کرنا چاہیے. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ طالبان کے بعد اگر جو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کے نیبرہڈ میں وہ ہے پاکستان. پاکستان چاہتا ہے یہاں امن رہے، ایران یہ چاہتا ہے امن رہے، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ چاہتے ہیں امن رہے، چائنا ہی چاہتا ہے امن رہے، رشیا ہی چاہتا ہے امن رہے.
تو یہ اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پیس پروسیس کو جو ہے وہ پرزرو کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے جو ہیں وہ سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ بائیڈن پہ انہوں نے اتنا زیادہ پریشر ڈالا اس کابل ایئرپورٹ اٹیک کے بعد کہ وہ دوبارہ سے سرچ کا حکم دے دے، اور دوبارہ سے جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں فوجی جو ہے وہ دوبارہ افغانستان بھیجے، اور کہے کہ ان سے لڑو اب، کیونکہ اب طالبان ڈسبرس ہو چکے ہیں پورے افغانستان میں، بکھر چکے ہیں، اسکیٹرڈ ہو چکے ہیں، تو اب جا کے ان کو لڑو۔ لیکن اب امریکہ کو بھی بات پتہ ہے کہ اب اگر وہ گئے تو اب جو وار ہوگی، ابھی تک کی امریکہ کی جو کیجویلٹیز بتائی جا رہی ہیں وہ 3 سے 4 ہزار، اور کچھ جو ہے وہ اسٹیٹس بتاتے ہیں کہ 6 ہزار تک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اگر اب خدا نہ خواستہ اگر غلطی کی امریکہ نے اب کی دفعہ آنے کی اس سچویشن میں، جبکہ افغانستان میں طالبان کے پاس اکوپمنٹ ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، چائنا اور رشیا باقاعدہ مدد کر رہے ہیں، پاکستان بھی مدد کر رہا ہے، تو اگر اب انہوں نے آنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بلڈی وار میں تبدیل ہو جائے گا یہ معاملہ۔ تو امریکہ کو یہ بات پتہ ہے، اس کا ادراک ہے، اور شاید وہ نہ آ سکیں، وہ بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہیں دوبارہ آنے پہ۔ لیکن چونکہ مین اسٹریم میڈیا وہاں کا جو کہ کارپوریٹ میڈیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بیک میں اس کے وہی لوگ فورسز موجود ہیں جو کہ اس پیس پروسیس کو سیبوٹیج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں یہ ایجنڈا امریکن میڈیا میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بائیڈن جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ ہے اس کو جو ہے وہ طوالت اختیار کر جائے اور یہ مزید لمبی ہو جائے، اور تاکہ جو ہے یہ معاملہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہیں جو ہے، چونکہ ہم بات کرتے ہیں سولوشن کی، ہم بات کرتے ہیں کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کی، ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایک کانشیسنس سے کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھیں گے، تو اس میں ہمیشہ سے یہ ماننا ہے ہمارا کہ جو ہمارا جو وزڈم کا منبع ہے وہ کتاب ہے، الکتاب۔ تو قرآن شریف سے ہم اس کو بالکل جوڑیں گے، اور اس میں اور بہت اسٹارٹ میں ہی، یعنی دوسری سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ان کا حلیہ جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اس طریقے سے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اتنا واشغاف ہے یہ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی وی آر دا پیس میکرز، اور وی آر ہیئر ٹو ایکچولی بلڈ اور اسٹیبلش۔ لیکن یہ ہیں اصل میں کون؟ یہ فساد کرتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان فورسز کو جو کہ پیس پروسیس کے خلاف ہے، ہمارے سامنے بھی ایگزیکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیس پروسیس آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فساد کرنے والے ہیں آئیسس کے، یہ ختم ہو جائے، ہم تو ان کے خلاف اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بیسکلی انہیں کی یہ کریشن ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابو بکر البغدادی کون تھا؟ سب کو پتا ہے، موساد سے اس کو کیا کنیکشن تھا، سی آئی اے نے ان کو بنایا، فنڈ کیا، اور افغانستان میں باقاعدہ وڈرال سے 6 8 10 مہینے پہلے ان کو لا کے بٹھایا گیا تھا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک بڑی سول وار ہوگی جیسے کہ ہوئی تھی 90s میں، اور وہی یہ کر رہے تھے، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو وہ جب ہوگی تو 20-25 ہزار کی جو یہ جو داعش انہوں نے یہاں پہ بنائی تھی خراساں کے نام سے، آئیسس کے، وہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور وہ طالبان کے خلاف لڑے گی۔ لیکن طالبان نے کیا ایسا اسٹریٹجیکلی، اور اللہ تعالیٰ کا پلان ہے آپ کو پتہ ہے، وہ اس طریقے سے انفولڈ ہوا کہ طالبان کی کوئی انرجی ضائع نہیں ہوئی کابل کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے میں، اور آرام سے بغیر کوئی انرجی ضائع کیے ہوئے، کوئی جانی نقصان کیے ہوئے وہ کیپچر ہو گیا۔ تو یہ ان کو بالکل بھی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے گلے سے بالکل یہ بات اتر نہیں رہی ہے، اور یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہضم کر لے، لیکن یہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب آئیسس کے کا تعلق آپ کو ہم نے رمضان کے ٹرانسمیشن کے پروگرام میں بہت تفصیل سے بتایا تھا، اور ہمارے ویورز کو آج ہم کنیکٹ کریں گے کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، ہم کیوں اس ٹاپک کو بار بار بات کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی اس کی امپلیکیشنز بھی ہم نے بتائیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صرف ریفیوجی کے اینگل سے آپ اس کو مت دیکھیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب خراساں کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر سراف صاحب جو مرحوم تھے، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، اس علاقے پہ خراساں کون سا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریسرچر ہیں جنہوں نے، اسلامک اسکالرز ہیں جو ریسرچ کی کہ خراساں علاقہ کون سا ہے۔ تو جو فارسی میں خراسان بزرگ بولتے تھے وہ علاقہ تھا جو پاکستان کی جو ناردرن بیلٹ ہے، نارتھ ویسٹرن بیلٹ ہے، جو آپ کے قبائلی بیلٹ کہلاتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ افغانستان اس کا قلب ہے، مطلب مین ہارٹ ہے، افغانستان کی جو ماس باڈی ہے وہ بالکل اس کا ہارٹ ہے۔ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان ان کا کچھ پارٹ ہے، اور کچھ پارٹ ان کا جو ہے وہ ایران کا جو صوبہ ہے اس کا نام اٹ سیلف خراساں ہے ابھی بھی، تو وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ مل کر جو ہے وہ خراسان بزرگ بنتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان تھا، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے جو ہم جو فلیش کرانے لگے ہیں کچھ منٹوں میں۔ تو وہ یہ خراسان بزرگ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی کی ہیلپ کے لیے، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو لشکر آئے گا وہ اس جگہ سے آئے گا، خراسان سے۔ اور باقاعدہ اس میں بتایا ہی گیا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے، یعنی رایت السعود کی حدیث کہلاتی ہے یہ،
یعنی سیاہ جھنڈے والے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا، یعنی ایلیا بیت المقدس کا پرانا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوز ہوتا تھا، وہ ایلیا بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ یہ ہم نے آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا کہ اس لیے آئسس کے نے اپنا نام آئسس کے آگے کے جو لگایا ہے خراسان، وہ اس لیے لگایا ہے کہ وہ اپنی ریزمبلنس دکھانا چاہ رہے ہیں اس حدیث سے، وہی چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ وہ لشکر ہے جو کہ خراسان سے نکلے گا، جبکہ یہ نہیں ہے، یہ امپوسٹرز ہیں۔ جس طرح کے دجال کا سسٹم جو ہے وہ ڈسیپشن پر بیس کرتا ہے، اسی طریقے سے انہیں بھی یہ کوشش کی ہے کہ سیاہ جھنڈا بنا لیا، اس پہ کلمہ لکھ لیا ہے، اور یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سیاہ جھنڈا اور اس پہ کلمہ لکھ کر یہ جو ہے وہ عام پبلک کو، عام مسلمانوں کو اور ویسٹ کو ڈسگائز کر سکیں، اور جو ہے وہ ڈائیورژن کریٹ کر سکیں کہ ہم ہیں وہ خراسانی، یعنی ہم ہیں وہ لشکر جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی امیدیں ہونی چاہیے تو ہم سے ہونی چاہیے۔ تو عام فہم جو مسلمان ہے، جو ریسرچ نہیں کرتا، یا جو ویسٹ ہے جو نہیں پڑھا ریلیجن کے بارے میں، وہ فوراً اس حدیث کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اسی لیے ان کو باقاعدہ کریٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو ڈسیپشن میں مبتلا کیا جائے، آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دہی میں مبتلا کیا جائے، جبکہ یہ لوگ نہیں، یہ پوسٹرز ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے یہ کریٹڈ بائی CIA، موساد، اور جو ہے وہ NDS اور را ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور لیکن ان کے جھنڈے، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا جھنڈا جو ہے وہ کالے کلر کا رکھا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حدیث میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ سیاہ جھنڈے یوز ہوا ہے، یعنی رایت الصلح۔ تو آپ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ کتنا جو ہے وہ بالکل مائکروسکوپک طور پر ریسرچ کرتے ہیں آپ کے بارے میں، اور پھر آپ کے بارے میں اتنا ریسرچ کرنے کے بعد وہ آپ کے لیے، آپ کی ڈسیپشن کے لیے چیز لے کے آتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا جو مسلم امہ کا جو یوتھ ہے اور جو لوگ ہیں وہ اتنی ڈیٹیل میں یہ بات پڑھتے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ریسیپشن میں مبتلا نہیں ہوتے، اس ٹریپ میں مبتلا نہیں ہوتے جو کہ انہوں نے سیٹ کیا۔ تو یہ بات اس پروگرام کے توسط سے بھی لوگوں کو سمجھنی چاہیے اس بات کو کہ ہم اس کو باقاعدہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ فساد کریں اور کبھی بھی امن نہ آئے زمین میں، اور یہ اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے کہا، اور کہتے ہی ہیں کہ ہم پیس میکرز ہیں، کہ ہم تو سنوارنے والے لوگ ہیں، ہم تو پیس کرنے والے لوگ ہیں، اور جو ہے نا، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ قرآن نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کرتے کیا ہیں، اور حدیث خلاصہ ہم نے بولا کہ یہ اپنے لیے یوز کروانا چاہتے ہیں جبکہ یہ ہے نہیں۔ اور بہت ٹیکنیکل انہوں نے کام کیا ہے کہ آئسس کے آگے اپنے آگے کے لگوا دیا ہے یہاں پہ کہ آئسس خراسان ہیں، تاکہ خراسان کی حدیث سے یہ اپنے آپ کو جوڑ سکیں، جبکہ یہ امپوسٹرز ہیں، یہ اصل لوگ نہیں ہیں، اور جو اصل لوگ نکلیں گے تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ کو میں نے پورا ایریا بتا دیا ہے، اس ایریا سے نکلیں گے، اور جب وہ نکلیں گے تو حضرت بیت المقدس کو لگتا ہے موساد اور آرگنائزیشن پتھر بھی پھینک سکتی، کبھی نہیں۔ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ان کے شرط اس کو پتہ کریں گے تو کوئی روکنے والا ہے، تو یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ تو ایک گولی ہی چلا سکتے ہیں اسرائیل کی طرف دیکھ کے، یہ تو انہی کی کریشن ہے۔ تو یہ بات ہمارے عام فہم مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے، امہ کے ممبر کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ امپوسٹرز ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ تو یہ والی بات ہے۔ مین وائل انہی ایول فورسز میں سے جو ہمارا ایک ممبر ہے، جو کہ ہمارا پڑوسی بھی اتفاق سے، اور وہ کوئی اپارچونیٹی نہیں چھوڑتا ہمیں جو ہے وہ ملائن کرنے کی، اور ہمیں جو ہے ہمارے خلاف ڈس انفارمیشن کیمپین چلانے کی، اور وہ ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور آج کل بھی وہ آئسس کو پاکستان سے جوڑ رہے ہیں، مطلب فار گاڈ سیک، ان کو مطلب علی بے تے نہیں پتہ اس بات کی، اور وہ آئسس کے کو پاکستان سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ کروایا ہے کابل ایئرپورٹ پہ وہ پاکستان نے کرایا۔ یہ اسنیپ شاٹ آپ کو دیکھیں، اور روز ہیش ٹیگز اور اسنیپ اس طرح کے پورے پروگرام کر رہے ہیں گھنٹوں کے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئسس کے کو پاکستان سے جوڑا جائے، اور ویسٹ کو پتہ ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ جو ہے پاکستان کی ریلیشن شپ وہ طالبان سے ہیں، افغان طالبان سے، اور پاکستان کا کوئی تعلق آئسس کے سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کے ویسے خلاف میں لڑ رہا ہے۔ ہمارے تو یہ پروگرام جوڑنے کے کی کوشش توسط کر سے رہے سلمان بھائی ایک چیز انڈین میڈیا کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا، جو بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو کہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف، یار ان کو چاہیے کہ بندہ چینج کر دیں۔ ارنب گوسوامی تھوڑا سا اس سے بہتر ہو سکتا ہے معاملہ، کیونکہ وہ تو فیل ہو گیا پراپرلی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی، جب آپ دیکھیں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جرنلزم میں، اور وہ بڑی سی ڈیروگیٹری ٹرم ہے جرنلزم میں، بڑی ایک ڈیروگیٹری ٹرم یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پریسٹیٹیوٹ۔
وہ کمبینیشن ہے دو ورڈز کا, ایک پریس اور پروسٹیٹیوٹ. جی جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں سلمان بھائی. غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ سلمان بھائی کو ہم دوبارہ سے کنیکٹ کر سکیں اپنے شو میں. آئی تھنک ڈیو ٹو سم انٹرنیٹ ایشوز جب ہم کچھ امپورٹنٹ بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی ایسے ہی لگتا ہے ہمیں کہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو جناب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سلمان بھائی کو جو ہے وہ دوبارہ سے کنیکٹ کر سکیں, اور پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہم بات کرنا چاہیں گے جو ایول فورسز ہیں ان میں سے کون سی فورسز ہیں جن کو ہمیں پہچاننا ہے, اور ان کے جو بھی مقاصد ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, وہ کھل کے ہمارے سامنے کس طریقے سے آ رہے ہیں. ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اتنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر تاکہ ہم ان فورسز کو ہم پہچان سکیں. اور ان دا مین ٹائم میری کوشش ہوگی کہ میں سلمان بھائی کو میں دوبارہ سے کنیکٹ کر سکوں اپنے ساتھ. آئی تھنک کچھ ایشو چل رہا ہے جس کی بنا پر ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہا. بہرحال آپ لوگ اس اسٹریم کو شیئر کریں, اور جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں پلیز آپ لوگ اپنے کامنٹس اس پورے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسا سوال, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو بودر کرتی ہے اس اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے, ہمارے جو ریجن ہے اس کی پالیٹکس کے حوالے سے, ضرور جو ہے ہمیں میسج کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں. اور ان دا مین ٹائم ہم کا بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سلمان بھائی کو ایڈ کر سکیں. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا. ویلکم بیک گائز. جی جناب, آج ہم بات کر رہے ہیں ایول فورسز دوز آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو سیبوٹیج دا پیس پروسیس اینڈ پاور ٹرانزیشن ان افغانستان. افغانستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی, اور جو خراسان کی حدیث ہے اس متعلق جو ہے وہ سلمان میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ وہاں پر ISIS-K نے جو ہے وہ کلیم کیا ہے چیزوں کو. اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم رابطہ بحال کر سکیں سلمان بھائی کو اس پروگرام کے آخری حصے میں. جی سلمان بھائی, کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میری آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل مجھے آ صحیح رہی ہے آپ آواز کی آ آواز؟ رہی ہے. جی جی مجھے آ بالکل. رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. ہاں جی, ہم یہ بیان کر رہے تھے اور آج انٹرپشن ہو گئی. دیکھیں, جہاں ہم ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں ہم بات وہ کرتے ہیں کہ آپ لٹمس ٹیسٹ کیا لگانا ہے ان کورسز کے درمیان, تو کچھ نہ کچھ اس دن گلچ ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ایک عجیب کوئنسیڈنس ہے. باقی ہم بالکل صحیح چل رہے تھے اس کو. خیر بہرحال وی نیڈ ٹو کنٹینیو ایکچولی. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تفصیل سے کہ کیوں ISIS-K جو ہے وہ آگے آگے ذمہ داریاں قبول کرنے میں, اور یہ ISIS-K نے جو K لگائے اپنے آگے سفکس کے طور پہ, اس کا مطلب ہے خراسان. اور خراسان ہم نے آپ کو بیان کیا کہ یہ وہ گریٹر ایریا ہے جو پاکستان کے ٹرائبل بیلٹ, اور اس کا قلب جو ہے, مین باڈی جو ہے, ماس باڈی, وہ افغانستان ہے. اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے تھوڑے تھوڑے حصے ہیں, اور افغانستان کا ایک صوبہ ہے جس کا نام خراسان ہے, اور اس کے کچھ اور حصہ بھی ہیں. تو یہ مل کے خراسان بزرگ ہے. اور خراسان کی حدیث میں حضرت نے فرمایا کہ یہ یہاں سے سیاہ جھنڈے جائیں گے, تو کوئی اتفاق نہیں ہے کہ انہوں نے پوری حدیث کو باقاعدہ ریسرچ کیا, اس کے مطابق انہوں نے ڈیزائن کیا ISIS, اور اس میں اس کا جھنڈے کا کلر بھی اتفاق سے بلیک رکھوایا تاکہ یہ ریزمبلنس دکھا سکے. لیکن ایک چیز جو یہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے, اس میں جو حدیث کا جو مین جو چیک ہے وہ یہ ہے کہ اس لشکر نے جا کے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ یہاں تک کر سکتے تھے کہ آپ کو یہاں تک بیوقوف بنانے کی کوشش کریں, ٹریپ کریں, لیکن یہ نہیں کر سکتے. اسرائیل میں تو یہ جا کے ایک پتھر بھی نہیں پھینک سکتے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور بلکہ میں آپ زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا, جب یہ سیریا میں کاروائی کر رہی تھی ISIS, اور جب یہ عراق میں تھی, تو سیریا کی تو بارڈر لگتا ہے اسرائیل سے,
उस वक्त इन्होंने कभी आकर एक पत्थर भी नहीं फेंका वहाँ पे, गोली तो दूर की बात है, नहीं फेंका इसराइल की तरफ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये बनाई ही इनकी गई है, और ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड बात है कि मोसाद और CIA ने इसको ट्रेनिंग दी। और जहाँ तक ये खुरासान, आईसिस खुरासान का ताल्लुक है, तो यहाँ पर NDS और रॉ का भी हिस्सा है यहाँ पे, जो ये यहाँ पर अफगानिस्तान में इन्होंने डेवलप की, खासतौर पर सिविल वॉर के लिए। लेकिन इनके प्लान फेल्ड हो गए और चौपट हो गए, क्योंकि बेस्ट प्लानर तो फिर अल्लाह ताला है। जब वो प्लान करता है तो फिर सारे प्लान फेल हो जाते हैं इनके। ये क्योंकि ये एजेंट ऑफ क्योस हैं, ये मुफसदून फिल अर्द हैं, ये ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं। तो इनकी एक लिमिटेशन है, ये जो मर्जी प्लान कर लें, आखिर में प्लान उसी का चलना है अल्लाह ताला का। और इनका फिर डिस्ट्रॉय हुआ, और इनको अंदाजा नहीं था कि अफगानिस्तान इतने अमन से सब कुछ ले जाएंगे और कोई वायलेंस नहीं होगा। ये समझ रहे वही 90s का दौर है कि लड़ते रहेंगे, इनकी एनर्जी ज़ाया होती रहेगी सूबे टू सूबे, प्रोविंस टू प्रोविंस, और जब तक ये काबुल पहुंचेंगे थक चुके होंगे। तो उन्होंने, और 3 लाख फोर्स है अफगानी जो खड़ी की थी। और अजीब सी फिनोमेना है कि मैं इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, और पाकिस्तानी मीडिया तो आपको पता है बिल्कुल ब्रेन वॉश चल रहा है, मास मीडिया हम बात करते हैं, और वेस्टर्न मीडिया ये अजीब बात कर रहे हैं। ये सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान पे ब्लेम डाला जाए इसका, और ये अजीब फिगर देते हैं, कहते हैं कि सिर्फ 75,000 जो है वो तालिबान है। अच्छा भाई, और इनकी पाकिस्तान मदद कर रहा है। अच्छा भाई, तो पाकिस्तान अगर इनकी मदद कर रहा है और ये सिर्फ 75,000 हैं, और आप जो है वो 3 लाख की आपने आर्मी खड़ी की थी, उसको वेल इक्विप किया था, और आप खुद भी थे, और उसके पीछे नेटो थी और US था और सब कुछ थे, तो क्या आप एक 75,000 की मलेशिया जैसे आप बोलते थे, उसके पीछे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल बकौल इनके मान लिया जाए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उनको नहीं हरा सके इतने सब माइट के साथ? तो ये तो एक बड़ा मजाक खेज बात है, और ये लॉजिकल ग्राउंड्स पे तो ये बात स्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। बहरहाल, तो अब इंडियन मीडिया जो है इस तरीके की कमेंट्री कर रहा है, आप देखें, और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो जर्नल्स हैं और लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ज़बरदस्त काम किया है। और अब ये कुछ ट्वीट्स आप फ्लैश भी करा रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं, इनके इंटेलेक्चुअल हैं, ये तो बाकायदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया अफगानिस्तान में। और इसके बाद इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने ट्वीट किया है कल, और उन्होंने कहा है बाकायदा कि जो ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल बंदा है बाइडन, वो सर झुकाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है कि उसको ट्रिपल कर दिया है पाकिस्तान जैसे कंट्री ने। और ये सब आपके सामने चल रहा है, ये देखें, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत चुका है, ये इनके इंटेलेक्चुअल हैं, और ये कह रहे हैं कि ये आप एक्सेप्ट कर लें, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें अच्छा है। आप क्यों डिनाइल में हैं, आप क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं ये बात कि ये हो चुका है? तो ये अब वही वाली बात है, तारीफ तो वो है जो दुश्मन करे। हम तो अपनी तारीफ करेंगे तो लोग बोलेंगे यार आप अपना जो है ना वो कोई कोई आपका खुदा ना खास्ता कोई पॉलिटिकल एजेंडा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ये हम अपनी ट्वीट नहीं आपसे शेयर करा रहे हैं, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इंडिया से हैं, और दूसरे जो है अभी आपने दिखाया था जिनमें बाइडन की तस्वीर बनी हुई थी और वो सर झुकाया हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का ये पावरफुल आदमी है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और वो जो है वो भी ये बात समझ चुका है कि यार यहाँ पर जो है ना वो गेम हो गया हमारे साथ, और ये हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। ग्राउंड पे अमेरिका के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, और वो बस अब हैज़र्ड जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है। जैसे आज भी क्या उन्होंने एक ड्रोन स्ट्राइक, ठीक है, जो वो कह रहे हैं कि हमने आईसिस के लोग जो है वो दोबारा प्लान कर रहे थे काबुल एयरपोर्ट पे हमला करने की, तो हमने उनको गाड़ी में बैठे हुए थे और वहीं जो है वो रॉकेट मार के उड़ा दिया। हालांकि उसमें जो है वो कोलेटरल डैमेज हुआ है, सिविलियंस की शहादत हुई है, वो गिनती नहीं है। और वो बार बार वो 13 अमेरिकन मरीन्स की तस्वीरें चलाई जा रहे हैं जो है वो काबुल एयरपोर्ट पे जो है वो जहाँ मार हुए थे, ठीक है। और मज़े की बात है कि उसकी भी अभी तक फुटेज नहीं आई है कि वो हुआ क्या है असल में सी। तो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे जो राज हैं वो खुलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई इसकी फुटेज नहीं आई है। हालांकि काबुल एयरपोर्ट है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पे सब कुछ है, कैमरे वैमरे सब लगा हुआ है, सब कुछ है। तो वहाँ से अभी तक फुटेज ही नहीं आई जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, वो कैसे हुआ, किसने कराया, क्यों हुआ। तो तालिबान ने अलबत्ता ये किया है उस हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट, उन्होंने तो अपनी बदरी 313 के नाम से जो फोर्स बनाई, स्पेशल फोर्स, उसने वो कॉर्डन कर लिया पूरा इलाका बाहर से। अंदर तो अमेरिकन फौजियों का ही है अभी तक उस पर कब्जा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पिछले 2-4 प्रोग्राम पहले हमने बताया था कि आने वाले चंद हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है 11 सितंबर तक, वैसे ही हो रहा है। देखें चीज़ अनफोल्ड हो रही है, और जब ये जैसे ही 31 अगस्त की डेडलाइन करीब आ रही है तो आप देखें चीज़ें जो है वो इंटेंसिफाई होती चली जा रही है। लेकिन ये इंटेंसिफाई होंगी और उसके बाद ये एकदम खत्म हो जाएंगी जब अमेरिकन फोर्सेस जो है वो काबुल एयरपोर्ट से जब चले जाएंगे, फाइनली इवैक्यूएट कर जाएंगे। और पाकिस्तान इसमें बड़ी हेल्प कर रहा है, इस्लामाबाद जो है आपकी रेगुलर फ्लाइट्स आ रही है काबुल से, और वहां से फिर इवैक्यूएट हो रहा है। तब भी जो है वो जहाँ पर PIA बैन था वहाँ पर अब PIA जो है वही उन्हीं के लोगों को लेके जा रहा है।
جی، اور ہمارا میڈیا جو ہے ماشاءاللہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ بات سب سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارا میڈیا جس نے یہ بات کو کہنا تھا دنیا کو کہ دیکھیں جی آپ ہمیں بلیم کرتے تھے، آپ ہمیں بین کرتے تھے، اور ہم ہی سب سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ مدد کے لیے کھڑے ہیں آج. تو یہ بات کہیں ہوئی نہیں رہی. اور کیونکہ آپ کا میڈیا بالکل سپرفیشل سی ہیڈ لائن دیتا ہے، اگر آپ ہیڈ لائن آپ کی میڈیا کی سن لیں تو یقین کریں کہ یہ پروگرام بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو ہم تواتر سے ایک گھنٹے کا یہ پروگرام کرتے ہیں افغانستان پہ. یہ پروگرام بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ صرف ہیڈ لائن پہ ڈلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان ڈیپتھ آپ کو انسائٹ دیتے ہیں. اور اس میں جو ہماری ریسرچ ہے وہ جو صرف انٹرنیشنل جو جریدے ہوتے ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں، بکس ہوتی ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ پورے ہفتے ہم ریسرچ کر کے اس کے بعد یہ پریس طور پہ لے کے آتے ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نے جیسے چیزیں بتائی ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ انفولڈ ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور سیدھی سی بات ہے، جب اپنا جس ذریعے سے ہم کنیکٹ کر رہی ہیں بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث. ہم اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کے کہیں ہم آف دا ٹریک ہو ہی نہیں رہے، اور بالکل ہیڈ آن جا رہے ہیں ٹورڈز دا کور آف دا پرابلم. اور یہی بات ہے. اور کتنے میڈیا والے آپ کے آج یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئسس کے نے کیوں سمبولیکلی کے لگایا ہے اپنے آپ میں. مطلب یہی تو آپ کو بتانا ہے، جو باریکیاں بتانی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کیوں ذمہ داری لے رہی ہے اور آپ کو ڈسگائز کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے سیاہ جھنڈے کیوں رکھے ہوئے اپنے پاس تاکہ یہ ریزمبلنس دکھا سکیں اس حدیث سے اور یوز کر سکیں وہ ایموشنل جو ایسٹس ہے وہ یوز کر سکیں جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے، جو کہ ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اسی حدیث میں ایک چیک رکھ دیا گیا، میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ، اور یہ ہے حکمت آپ کے دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی، جو رکھ دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ خراساں یعنی سے نکل کے وہ بیت المقدس فتح کرے گا، اور وہاں جا کے یہ جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے اور ان کو راستے میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ بیت المقدس اگر آئسس کے کو بولیں اگر آپ نے یہ پروفیسی پوری کرنی ہے جا کے اسرائیل پہ حملہ کریں، پھر مانیں گے ہم آپ کو، ہے نا بھائی. لٹمس ٹیسٹ تو پھر یہی ہے کہ آپ وہاں جا کے کریں. پھر آئسس کے حوالے سے سلمان بھائی ایک اور ٹویٹ بھی جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، ایک بہت ہی مشہور اور کافی ریلائبل ایک جرنلسٹ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ٹویٹ بھی شیئر کروں تاکہ جی آپ کا کامنٹ ہم اس کے اوپر بھی لے سکیں. جی بالکل جی جی. تو یہ چیزیں پڑھ لینا. یہ آسٹریلین بیسیکلی صحافی ہیں، اور یہ ساؤتھ ایشیا اور جو یہ سینٹرل ایشیا اور کے میٹرز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہ کشمیر کے معاملات پہ بھی آگے بڑھ کے پہنچا ہے. تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ یہ بتایا ہے کہ آئسس کے جو ہے وہ ایوالو فرام انڈین اینڈ افغان گورنمنٹ بیک، جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، افغان گورنمنٹ بیک این ڈی ایس ٹیم کی پاکستان ٹیررسٹ گروپ بیکڈ اینٹی پاکستان ٹیررسٹ گروپ، بٹ ناٹ اے single mention of that in any US based news publication. Or Indian state sponsorship of terrorism is one of the least discussed aspects of global terrorism. بالکل سچ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے کم اس بات پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ انڈیا نے جب اپنی پراکسیز رکھی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور یہ بات سب کو پتا ہے. دیکھیں یہ کھل کے بتا رہے ہیں بات کہ آئسس جو ہے وہ بیسیکلی کریشن کہاں کی. تو اب ہمارے میڈیا کو بھی اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ جان بولٹن کو لیا ہوا ہے ہر وقت، جو کہ وہ بالکل وار مونگر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آپ پاکستان کو فکس کریں، اس کے علاوہ آپ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے آپ پاکستان کو فکس کریں پھر افغانستان فکس ہوگا. اور وہ اسی طرح کے سارے بندے، ایک کینیڈین ہے ہمارے آج کل بہت، وہ الیگزینڈر کرس کے نام سے، وہ آج کل بہت پاکستان کے خلاف بولنے پہ سینکشن پاکستان کے نام سے وہ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں کنٹینیو. اور وہ بڑے، حالانکہ مذاق کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ کینیڈا ایسا ملک ہے جس نے اکیلے کبھی کوئی جنگ بھی نہیں لڑی ہے صحیح سے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں جنگ ہوتی کیا ہے لڑنا. تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ ایک لڑکا کھیل رہا ہو اور وہ بھی اس کے 12 مین ہو، اور وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ پہ جو ہے وہ تبصرہ شروع کر دے، تو ان کو کہیں کہ یہ جنگ آپ افغانستان کی ہسٹری ذرا پڑھیں. الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کے، پرشین سے لے کے، برٹش سے لے کے، سوویت سے لے کے، کسی کو بھی اس ایریا میں پنپنے نہیں دیا گیا. دس از دیئر ہسٹری. اینشنٹ وارئرز ہیں یہ ابھی سے نہیں، یہ صدیوں پرانے وارئرز ہیں. انہوں نے کبھی بھی فورن آکوپیشن قبول نہیں کی ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں الیگزینڈر کرس، اور ان کو انڈین میڈیا بہت تواتر سے بلا کے بتا رہا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف زہر ہو رہا ہے. بس ان کو صرف یہ میں نے بتانے کی کوشش یہ کرنا چاہ رہا تھا. میں نے ان کے ٹویٹر پہ ان کو رپلائی بھی کافی کیے کہ میں ہوگا کہ آپ نہ کریں. دیکھیں آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ افغانستان کیا چیز کا نام ہے. اور آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کو ایک جو ہے ہالی ووڈ کی مووی کا بھی ذکر کریں گے جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے پہلے بنائی تھی، جو زمانے احمد میں،
اور انہوں نے ان کے مطابق کہ افغانستان میں کچھ اسپیشل فورسز بھی جو ہیں وہ جی کام کر رہی ہیں. اور میں نہیں بول رہا یہ بات، یہ ہالی ووڈ کی مووی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہے، خود آبزرو کیا ہے وہاں پہ چیزیں کیا ہیں. تو وہ آنے والے پروگرام میں ہم وہ بھی بتائیں گے اپنے ویورز کو دیکھنے کے لیے. جی سلمان بھائی، بالکل پروگرام کا آخری اب حصہ ہے کیونکہ ہمیں ریپ اپ کرنا ہے، ٹائم کا اختتام ہو گیا. معذرت میں آپ قطع کلامی میں نے کی، لیکن کیونکہ میں مجبور ہوں، وقت کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں معاملہ سارے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. امید کرتا ہوں کہ آج ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کافی فائدہ ہوا ہوگا سچویشن کو سمجھنے میں. ایپیسوڈ 33 وہ دیکھ رہے تھے. سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آپ ان کی آئی ڈی سلمان شاہ سید کے اوپر انہیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج facebook.com/طرفہ تماشا کے اوپر ضرور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. محمد عاطف قریشی صاحب نے 2 سوالات ہمیں دیے ہیں، کوشش کریں گے ہم ان کو ضرور اگلے پروگرام میں، ورنہ پھر ہم کوشش کریں گے سوشل میڈیا پر ان کو ہم جواب دے سکیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں. قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید شعور عطا فرمائیں گے، اور اس شعور کے ذریعے آپ جو ہے وہ ملک و ملت اور جو امت ہے اس کی آپ خدمت ضرور کر سکتے ہیں. دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ سائننگ آف فرام طرفہ تماشا. ہمیں تو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیز کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات